اللہ تعالیٰ اس شب برات میں ہر ایک انسان کو معاف کرتے ہیں، لیکن چند لوگ ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک انسان وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو انسان اللہ کے ساتھ ساجی ٹھہراتا ہے، کہ ہاں لات اور عزیٰ سے بھی ہوتا ہے، منات اور ثالث سے بھی ہوتا ہے، یغوث اور یعوق سے بھی ہوتا ہے، نصر اور حبل سے بھی ہوتا ہے، اور نائلہ سے بھی ہوتا ہے۔ جو مکہ المکرمہ میں لوگوں کے عقیدے تھے، آج ان کے نام تبدیل ہو کر اگر انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ ہاں اللہ کی ذات سے بھی ہوتا ہے اور فلاں سے بھی ہوتا ہے، اللہ بھی اولاد دینے والا ہے، فلاں بابا بھی اللہ اولاد دینے والے ہیں، فلاں جگہ پر بھی منتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ کے دربار میں بھی منتیں پوری ہوتی ہیں، تو مجھے بتاؤ پھر شرک کسے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی چیز کا سمجھوتا نہیں کیا، ان کو امن ہے، ان کو ہدایت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے اوپر۔ توحید سب سے بنیادی چیز ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ماننا۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا تم کس اللہ کی بات کرتے ہو، کس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت نے آیاتوں کا نزول فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں سے آیا ہے، اللہ کا نسب کیا ہے؟ اللہ کے نبی ان کو کہو اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات کے اندر، وہ اپنی صفات کے اندر لا نظیر له ولا وزیر له لا مثل له ولا مثال له ولا مشاور له، وہ اللہ ہیں جن کا کوئی مثل نہیں، ان کا کوئی مماثل نہیں، ان کا کوئی نظیر نہیں، ان کا کوئی وزیر نہیں، ان کا کوئی مشیر نہیں۔ وہ اللہ کی ذات، وہ اللہ کی وحدانیت انسان کے دل کے اندر آوے۔ سب سے پہلا انسان وہ ہے اگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں اللہ کے ہاں، اور جس نے شرک نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کتنا ہی بڑا گنہ گار ہو اگر شرک نہیں کیا اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو اس کو سزا دیں گے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، بعض لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں، پیران پیر کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت حالت حجاب میں اور پردے کی حالت میں آتی ہے، اور وہ عورت آپ سے کہتی ہے حضرت ایک مسئلہ مجھے آپ سے معلوم کرنا ہے، اگر پردے کا حکم نہیں ہوتا تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو دکھاتی، آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، لیکن پردے کا حکم ہے، میں نے پردہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر باوجود اس کے کہ میں اس کی بیوی ہوں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا جب آپ نے سوال سنا تو بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا۔ مریدین نے کہا تھا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی یا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے بارے میں لکھا ہے، بعض کتابوں میں ان کے بارے میں، بعض میں ان کے بارے میں، کہا کہ حضرت ایک عورت نے ایک مسئلہ معلوم کیا، آپ سوال کا جواب کی وجہ آپ اس کا سوال سن کر بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا تم جانتے ہو وہ عورت نے کیا پوچھا؟ اس نے کہا کہ میں ایک بیوی ہوں، ایک اور بیوی کرنا چاہتا ہے، ایک اور کے ساتھ میری محبت میں شرکت چاہتا ہے، ایک اور کو میرے سوکن بنانا چاہتا ہے۔ تم سوچو یہ ایک مخلوق ہے، جو مخلوق اپنے ساتھ شرکت کو برداشت نہیں کر رہی، وہ خالق جو کائنات کا بنانے والا ہے، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ اپنے ساتھ کیسے شرکت کو برداشت کریں گے؟ اس لیے ایمان بنیادی چیز ہے کہ میرا ایمان یہ بنے کہ مجھے اولاد کا دینے والا اللہ ہے، مجھے اولاد کا لینے والا اللہ ہے، میری عزت کا مالک وہ اللہ ہے، ذلتوں کو دینے والا اللہ ہے، بلندیوں پر پہنچانے والا وہ اللہ ہے، اور پستیوں کے اندر ڈالنے والا وہ اللہ ہے۔ یہ منتیں، یہ منتیں، یہ مرادیں جو غیروں سے وابستہ ہیں، اللہ کی قسم یہ ناجائز ہیں، یہ حرام ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ کی دعوت تھی، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ کی محنت تھی، اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو اس رات میں معاف نہیں کرے۔